نعمت طعام پر شکر کی اہمیت۔ خالق کائنات جل جلالہ کے احسانات عظیم ترین بھی ہیں اور بے شمار بھی۔ احسانات ربانیہ کی حقیقتوں کا ادراک بھی انسان کے لیے دشوار ہے اور انہیں شمار کرنا بھی اس کے بس سے باہر ہے۔ رب کریم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت طعام بھی ہے۔ انسان روزانہ کئی مرتبہ کھانے سے غذا، قوت اور لذت حاصل کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فقط نعمت طعام میں موجود احسانات الہیہ کو شمار کرنا بھی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ نعمت طعام سے متعلق چند باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ کھانے کی تخلیق، ہمیں اس کی فراہمی، پھر اسے اپنے اندر لے جانے اور اس سے قوت و توانائی حاصل ہونے سے متعلق رب ذوالجلال نے جو نظام بنایا ہے اس میں بلا شبہ بے شمار نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس عظیم الشان نظام کو کوئی چلانے والا ہے جو بے پناہ قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کی حکمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ نعمتوں میں غور و فکر کرنے سے دل میں رب کریم جل مجدہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کی عظمت و قدرت کا احساس مزید پختہ ہوتا ہے۔ یہ جذبات رحمت الہی سے ایمان کی مضبوطی اور اس کی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں عمومی طور پر نعمتوں میں غور و فکر کا حکم دیا ہے، وہاں بالخصوص کھانے میں تفکر و تدبر کی طرف بھی متوجہ فرمایا۔ چنانچہ ہمیں طعام کے نظام میں سوچ بچار کر کے اپنے ایمان کو مضبوط تر کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں کھانے کی فکر تو بہت ہوتی ہے، حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ کھانے میں فکر و تدبر کر کے رب کریم کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے ان میں برکت اور اضافہ عطا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ شکر ادا کرنے والے بندے سے رب کریم راضی ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ عمر بھر خصوصاً ایام تشریق میں جہاں کثرت سے کھانے پینے کی حلال نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں اپنے قول و فعل سے رب کریم کے شکر گزار بندے بھی بنے۔ شکر کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ نعمتوں کو ان کے عطا فرمانے والے خالق کریم کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھائیں تو یہ نعمت طعام کا بہترین شکر ہوگا۔ کھانے کی چند سنتیں یہ ہیں: کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی پختہ عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر کبھی شروع میں پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھ لینا چاہیے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا نہ صرف بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے بلکہ حدیث پاک کے مطابق اس سے کھانے میں برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ نقصان دہ چیزوں سے پرہیز لازم ہے۔ بہت سے نوجوان فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس کے شوقین ہیں، حالانکہ یہ چیزیں طبی طور پر صحت کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے بے تحاشا استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کھانے سمیت کسی بھی نعمت کو ضائع کرنا گناہ ہے، لہٰذا ضرورت کے مطابق کھانا لینا چاہیے۔ پھر برتن کو صاف بھی کرنا چاہیے۔ اگر کھانے کا کوئی حصہ پاک جگہ پر گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کرنے کے بعد کھا لینا سنت اور باعث برکت ہے۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینی چاہیے، پھر ہاتھ دھونے چاہیے۔ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ عربی میں حمد کے لیے یہ الفاظ بہترین ہیں: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ سنت یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے کی عادت نہ ڈالی جائے، بلکہ ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیا جائے۔ تاہم اگر اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے پیٹ بھر کر کھایا جائے تو اچھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھانے کی حد یہ ہے کہ اتنا کھایا جائے جس سے طبیعت خراب نہ ہو، جبکہ اس قدر کھانا کہ پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہو ناجائز ہے۔ اسی طرح نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنا بھی لازم ہے۔